بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے خوبصورت اور احسن و جمیل شکل پر تخلیق فرمایا، اور تخلیق انسانی میں اللہ کی قدرت کے بے شمار جلوے اور نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو بنا کر اس کو روح سے روشن اور منور کیا اور جسم کے اندر جان داخل کی، اور جب تک یہ روح انسانی جسم کے اندر ہے تب تک انسان زندہ ہے۔ جب یہ روح جسم سے نکل جائے گی تو اس وقت انسان مر جاتا ہے، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی عمر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان ایک ایسی بھی زندگی جیتا ہے جس کے اندر وہ روز مرتا اور روز جیتا ہے؟ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو زندگی اور موت کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح انسان روز مرتا اور روز زندہ ہوتا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ اور انسان خواب کے اندر جو کچھ دیکھتا ہے کیا وہ سچ ہوتا ہے یا جھوٹ؟ اور نیک لوگوں کی روحیں سونے کے بعد زیادہ تر کہاں کا سفر کرتی ہیں، اور برے لوگوں کی روحیں سونے کے بعد کہاں کا سفر کرتی ہیں؟ پیارے ناظرین، ان تمام تر سوالوں کے جوابات قرآن و احادیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے ناظرین، روح کی تخلیق اللہ کے حکم سے ہوئی ہے اور روح امر رہی ہے۔ جس طرح دنیا میں انسانی جسم کا لباس کپڑے ہیں، اسی طرح اللہ نے روح کا لباس انسانی جسم کو بنایا ہے۔ اسی وجہ سے جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، روح دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نیک روح جو نیک عمل کرتی ہے، اور ایک دوسری بدکار اور گنہگار روح جو کہ برے اعمال کرتی ہے۔ انسان کو جو بھی خواب آتے ہیں یا وہ خواب میں جہاں کہیں بھی جاتا ہے، اس میں انسان کی سوچ اور عمل کا دخل ہوتا ہے، اور اگر نیک روح ہو تو اس کو نیک خواب آتے ہیں، اور اس کو خواب کے اندر نیک لوگوں کی زیارت ہوتی ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہونا، یا صحابہ اکرام کا یا اولیاء کرام کی زیارت نصیب ہونا۔ اسی طرح نیک روح جب کہیں سفر کرتی ہے تو اس کا سفر بھی نیک ہوتا ہے، اور خواب میں نیک چیزوں کو دیکھتی ہے، اور جو بدکار اور گنہگار روح ہوتی ہے وہ برے لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہے، اور اس کی روح پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جو خواب آتے ہیں وہ شیطانی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے خواب قابل قبول نہیں ہوتے۔ پیارے ناظرین، جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے اور سیر کرتی رہتی ہے، لیکن اس کا تعلق جسم سے نہیں ٹوٹتا، اس کا تعلق جسم سے باقی رہتا ہے۔ روح بہت طاقتور ہوتی ہے۔ اگر یہ روح اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر کے ذریعے اس کا قرب حاصل کر لے تو روح کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو جہاں چاہے اڑا کر لے جا سکتی ہے، اور یہ معاملہ انسان کی پاکیزگی اور نیک اعمال پر منحصر ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جمعے کی تیاری فرما رہے تھے۔ جو ہی خطبہ شروع ہوا تو حضرت علی نے روح کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا، تو اسی دوران ایک شخص کھڑا ہوا اور آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگا کہ اے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، جب انسان سو جاتا ہے تو انسان کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ کیا روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے جسم اور ہر انسان کے جسم میں جو روح اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ روح کا پہلا حصہ انسان کے جسم میں ہی رہتا ہے، روح کا دوسرا حصہ انسان کے وجود سے باہر ہے، یعنی عالم برزخ میں جو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور روح کا تیسرا حصہ انسانی جسم سے اس وقت جدا ہوتا ہے جب انسان سو جاتا ہے۔ اگر انسان نیک اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو تو اس کی روح ایک ایسے عالم میں چلی جاتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے
जिन्नात और इंसानों के माबैन एक रास्ता बनाया है। ये नेक रूह जब इस मुकाम पर पहुंचती है तो इस वक्त इंसान को ख्वाब आने लगते हैं। वहाँ ये नेक रूह सब कुछ देखती है जो आगे दुनिया में होने वाला होता है। और अगर इंसान गुनहगार और अल्लाह का नाफरमान हो तो इसकी रूह जिस्म में ही कैद होती है और ऐसे इंसान को नेक इंसान की तरह ख्वाब में कुछ नज़र नहीं आता। जो नेक इंसान होता है, जो नेक रूह होती है, अल्लाह इससे ख़ास किस्म का इल्म अता करता है और इसके जिस्म में एक ख़ास किस्म की ताकत होती है। अगर इंसान कहीं जाना चाहता है, जब चाहे तो जा सकता है। इस इंसान की रूह किसी कैद में नहीं रहती। लिहाजा जब इंसान अल्लाह को राज़ी करता है तो अल्लाह ताला भी इसके लिए सारे रास्ते, सारे दरवाज़े खोल देता है। प्यारे नाजरीन, हकीकत ये है कि रूह और ख्वाब का ताल्लुक़ इंसान के अमाल से है। अगर इंसान के अमाल अच्छे हैं, सोच अच्छी है तो इसको ख्वाब भी अच्छे ही आते हैं और अगर सोच बुरी है तो ख्वाब भी बुरे ही आएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम पर अपना ख़ास करम करे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर मेरा हामी नासिर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।